اوکے 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 جی پہلے جی بھی آئے آیا تھے نو ایک خوش دفعہ. آمدید. جی آیا نو جی آیا نو. ہاں جی السلام علیکم جی غلام مصطفیٰ صاحب بولیں ذرا آواز آئے بولیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب آپ ریکارڈنگ الاؤ کریں بھائی تشریف صاحب. لائیں خوش آمدید. آپ نے کوئی موضوع چنا تھا تو بات آپ جلدی سے کر لیتے ہیں وہ بات. تو تھوڑا سا دیری آپ کو پتا ہے مناظرہ پہ آپ شاید لیٹ آئے تو شروع ہو گیا. جی 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 میں گزارش میں گزارش کروں گا جی کہ آپ بولیں ریکارڈنگ 2 الاؤ منٹ کر بات دیں کریں بھائی 2 صاحب. منٹ جعفر بات کریں صاحب اپنا مدعا رکھیں کیا مقدمہ ہے. جی اوکے تو نہیں ہو رہا. جی جی آن ہے. جی سر بولیں. جی ٹھیک ہے. چلا ہو گئے ہوسٹ. جی ٹائم لگائیں جی 2 منٹ بات کریں ان کو ابتدائی گفتگو. جی کیا شرائط وغیرہ طے کرنا ہے کیا موضوع ہے. جی رضوی صاحب. میں پہلے گزارشات کروں. جی جی آپ مہمان ہیں آپ کو ہی دیے ٹائم. جی جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جو سننے والے ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. پہلے ایک بار تقریباً 1.5 سال پہلے اللہ یاری صاحب سے میری گفتگو ہو چکی ہے. ہمارا جو پہلا مناظرہ ہوا تھا وہ شیخین کے ایمان کے حوالے سے ہوا تھا اور تقریباً وہ 1.5 گھنٹہ کے اوپر مشتمل وہ باس مباحثہ تھا. تو آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں چونکہ پہلا موضوع ان کی طرف تھا. اب دوسرا موضوع یہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی جانب سے ایک موضوع پیش کریں اور اس کے اوپر بات ہو. تو جو موضوع ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کیونکہ جو شیعہ اثنا عشری ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو بارہ ائمہ ہیں وہ تمام کے تمام منصوص ہیں, تمام کے اوپر نصوص موجود ہیں. اور پھر ان کے مذہب کے اندر یہ جو عقیدہ امامت ہے, عقیدہ امامت اس طرح کا ہے کہ ان کے ارکان اسلام میں وہ شامل ہے اور ان کی کتب کے اندر اس بات کی تصریحات موجود ہیں کہ اگر کسی نے ایک امام کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا. تو لہذا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمام ائمہ کی جو امامت ہے وہ مستقل طور پہ ثابت ہے اور تمام کے اوپر نصوص موجود ہے. تو ہماری طرف سے جو موضوع دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا مناظرہ ہوگا تو اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ تمام کے اوپر نصوص پیش کریں گے اور تمام ائمہ کو منصوص ثابت کریں گے. ایک یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک سادی بات ہے کہ جس طرح کے اسلام اپنے ارکان کے اوپر کھڑا ہے اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی چند شرائط ہیں جو کہ ان کی کتب کے اندر موجود ہیں اور اللہ یاری صاحب وہ شرائط بخوبی جانتے. تو وہ شرائط بھی یہ ثابت کریں گے, یعنی جس کو یہ امام ثابت کریں گے تو اس کے لیے وہ شرائط بھی یہ نصوص سے صریحہ سے ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو یہ ہماری طرف سے موضوع ہے. بہت شکریہ جی آپ کو 2.5 منٹ بات ہوگی. جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ سب ائمہ دیکھیں دین میں سب چیز منسوخ ہوتی ہے, بناوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلان شخص خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی طاعت واجب ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ایسے لوگ سیاست کے ذریعے کسی کو امام خلیفہ بناتے ہیں, یہ سیاسی خلیفہ ہوتا ہے, یہ دنیاوی خلیفہ ہوتا ہے, یہ الہی خلیفہ نہیں ہوتا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ نہیں ہوتا. دین ہوتا ہے, دین کا مطلب یعنی اللہ کا پیغام اگر اللہ کی جانب سے ہے تو دین ہے, اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو لوگوں کی جانب سے وہ بناوٹی ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت اللہ کی تعالیٰ کی جانب سے. جہاں تک یہ فرماتے ہیں کہ 12 ائمہ علیہ السلام کی نصوص کا تعلق ہے تو الا ماشاء اللہ نصوص بہت زیادہ ہیں, لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم پہلے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ بحث کریں گے. ان کی امامت, ایک امام کی امامت ثابت ہوگی نمبر 1 کی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا مذہب باطل ہے. کیونکہ اگر پہلے امام کی امامت ثابت ہوگی, ان کی عصمت ثابت ہوگی,
آپ کے کتب سے، قرآن سنت سے، کیونکہ ہر ایک میں بحث ہوگا نا، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، ترتیب سے چلیں گے۔ نمبر 1 پہلے جیسے ہم مختلف ابحاث میں ترتیب سے چلتے ہیں، جب مثلا ہم ایتھیسٹ حضرات سے بات کرتے ہیں، یہاں پہ بات نہیں کرتے کہ وضو کیسے بنائی جاتی ہے، یا اذان کیسے بنائی جاتی ہے، یا مثلا فلاں قرآن جو ہے یہ کس کی کتاب ہے، بناوٹی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب ہے۔ پہلے کہیں گے تم اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے بھائی؟ اللہ اگر کہتے ہو اللہ ہے ہی نہیں تو اللہ کا کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ویسے غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا رسول نہیں، تم اللہ کو مانتے ہو، کہتے ہو اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، پہلے اللہ پہ بات ہوگی نا، اللہ اگر ہے تو پھر اس کا کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے ہم امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام پہ بات کریں گے، دلائل بے شمار ہیں، اور ان دلائل کا آپ منکر ہو، آپ قرآن کے آیات کے منکر ہو، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مطہرہ کے منکر ہو، اور یہ ایک امام کی، پہلی امام کی امامت جب ثابت ہو گئی، بقیہ کی امامت بہت آسان ہے، کیونکہ پہلی امام کی امامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مذہب ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، عثمان کی خلافت، آپ کا مذہب بالکل اساسی سے جھوٹ ہے، باطل ہے، ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک ہی مذہب بچے گا، مذہب شیعہ، پھر اس میں بہت آسان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا امام بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام کے بعد امام بنایا، وہ اس کے پھر امام حسین کو، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام، اس کے نصوص بے شمار ہے۔ تو منطقی ترتیب سے چلیں گے۔ گھر جب بنایا جاتا ہے تو وہ فاؤنڈیشن سے بنایا جاتا ہے، اوپر چھت سے کوئی شروع نہیں کرتا۔ جی سر۔ جی میں گزارشات کروں، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی طارق صاحب، آواز نہیں آ رہی؟ جی 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 بات کریں، کریں بات۔ میں گزارشات دیکھیں اللہ یاری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی سے ہمیں منکر کہہ دیا، جبکہ آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں پیش کہ آپ اس چیز کے منکر ہیں۔ جب آپ دلائل پیش کریں گے اور میں ان دلائل کا انکار کر دوں، پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ فلاں فلاں کے منکر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ آپ کے ہاں تمام ائمہ مستقل امام ہیں، وہ سارے حضرت علی کے واسطے یا وسیلے سے امام نہیں ہیں، ہر ایک امام کی امامت مستقل ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی امامت ثابت ہوگی تو باقیوں کی ہوگی؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہاں جو عقیدہ ہے وہ 12 ائمہ کے حوالے سے، آپ جو دلائل پیش کریں گے وہ ان 12 کے اوپر پیش کریں گے۔ اگر آپ صرف ایک کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں، اس سے آپ سچے ثابت ہو جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ ایک امام والا ہے؟ ایک امام والا تو نہیں ہے۔ جس نے کسی ایک امام کا بھی انکار کیا اس نے کفر کیا، یہ تصریحات آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لہذا جب آپ بات کریں گے تو جب دلائل پیش کریں گے تو تمام ائمہ کے اوپر دلائل پیش کرنے ضروری ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت علی سے بے شک آپ شروع حضرت علی سے کریں، لیکن آپ جو نصوص پیش کریں گے، نمبر 1 ان نصوص کا قطعی ہونا ضروری ہے۔ میں یہ بات ابھی سے کہہ دوں تاکہ آپ اپنی تیاری پوری کریں۔ نمبر 1 ان نصوص کا قطعی ہونا ضروری ہے، اور قطعیت کے لیے صراحت ضروری ہے، وہ قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو۔ تو آپ جو ہے سب سے پہلے ان نصوص کو، چونکہ ہم دونوں وہ متفق ہیں تو وہ صرف قرآن پاک کے اوپر متفق، اس کے بعد کی جو کتب ہیں آپ کی ہم نہیں مانتے، آپ ہماری نہیں مانتے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی کوئی کتاب مانتے ہیں تو وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک سے آپ 12 ائمہ کے اوپر جو نصوص موجود ہے دیکھیں۔ اگر آپ حدیث کی طرف چلے جائیں کہ جی حدیث کے اندر ہے، یہ آپ کا، میں انشاءاللہ جب یہ مناظرہ ہوگا نا تو میں یہ چیزیں دلائل سے ثابت کروں گا کہ آپ کے ہاں، جی سن لے، تھوڑی سی بات سن لے، آپ کے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو بھی امام مقرر کرتا ہے۔ تو جب اللہ مقرر کرے گا تو وہ اپنی کتاب کے اندر کرے گا نا۔ تو قرآن پاک سے آپ 12 ائمہ کے اوپر جو نصوص آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے، وہ آپ پیش کریں گے۔ صرف حضرت علی کے اوپر بات نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارا موضوع وہ 12 اماموں کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ شخص کو ڈر ہے نا، واضح میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ شخص جو کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام ہر مستقل امام، بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، یعنی اگر وہ نبی ہیں تو یہ امام ہے، اگر وہ نبی ہی نہیں ہے تو ان کی امامت ہی بے معنی ہے، امامت ہی غلط ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام تبھی امام ہے کہ امام علی علیہ السلام امام منصوص من اللہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام تبھی امام ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، امام علی علیہ السلام امام ہے، امام حسن علیہ السلام امام ہے، پھر تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ ان کی باری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کہہ رہے کہ مستقل، بغیر کسی ایسے مستقل ان کو ثابت کیا جائے، ہمارے پاس نصوص موجود ہے لیکن اس طرح نہیں کہ وہ مستقل ہیں، یہ بات ان کی پہلی بات غلط ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہماری حدیث کو نہیں مانتے،
صرف قرآن سے دکھاؤ. اگر صرف قرآن سے بات کرنا ہے تو بھائی پھر قرآن کے آپ کو پہلی بات ہے یہاں پر کہ آپ قرآن کے منکر ہو. ہمارے پاس آپ کے کتب سے صحابہ کے اقوال سے بے شمار یہاں پہ اقوال موجود ہیں کہ آپ کے صحابہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں قرآن بری طرح سے 90% قرآن غائب ہو چکا ہے. جب عثمان کا یہی قول ہے, عمر کا یہی قول ہے, عبداللہ ابن عباس کا یہی قول ہے, ابی ابن کعب کا یہی قول ہے, بخاری میں یہ اس کے احادیث متواتر ہے, مسلم میں اس کے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جناب, ٹوپی لگا کے آ گئے اندر, سمجھتے ہیں کہ آپ جو آپ کا اساتید نے آپ کو سنا دیا قرآن کامل ہے, قرآن کامل ہے, سمجھتے ہیں ہم آپ کی باتوں کو مانتے ہیں. تمہارے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, تمہارے پاس ایک صحابی کی شہادت نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, تمہارے کتب میں صحابہ کے اقوال بے نہایت موجود ہے کہ قرآن ناقص ہے. جس قوم کے ہاں قرآن ناقص ہے وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ 12 اماموں کے نام دکھاؤ, ٹھیک ہے نا. پھر بات کیا ہے میرے محترم ناظرین, میں نے اس کو کیونکہ یہ شخص ابھی سے ہار چکا ہے, میں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا, اچھی طرح سے سن لو کہ اگر امام علی علیہ السلام صرف ایک امام کی امامت ثابت ہو گئی نا, جیسے ایتھیزم ہے, کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اگر ہم نے ثابت کیا اللہ ہے تو ایتھیزم باطل ہے نا, ایتھیزم باطل ہے. اس کے بعد بات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا نہیں بھیجا, قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جب ایک دفعہ ثابت کیا کہ منصوص من اللہ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, امام علی علیہ السلام امام ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ ثابت ہو گیا پھر اس کے لوازم بھی ماننے ہوں گے. اس کے لوازم میں سے ایک ابو بکر عمر عثمان یہ دین سے خارج ہیں. جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو امام بنایا تو جس نے بھی اس کو امام نمبر 1 نہیں مانا, دوسرے کو مانا, وہ کافر ہے. تو پھر آپ کے سارے کتب باطل, سارے عقائدی باطل, مذہب آپ کا ساری چیزیں باطل ہوگا نا. اس کے بعد بہت آسان ہے امام حسن علیہ السلام کی امامت ثابت کرنا, امام حسین علیہ السلام, بقیہ ائمہ علیہ السلام. ترتیب سے چلیں گے, منطقی انداز سے تو ہمیں منظور ہے, ہم مناظرہ کریں گے. منطقی انداز سے نہیں مانگتے تو اپنا وجہ بتاؤ. تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ 12ویں سے شروع کرو, 12ویں سے کوئی شروع نہیں کرتا بھائی, نمبر 1 سے شروع کریں گے, نمبر 1 ثابت ہوگا تو آپ کو مذہب ہی گر جائے گا, اساس چیز ہے. اگر کہتے ہو اگر تمہارا یہ موقف یہ قرآن سے دکھاؤ تو پہلی بات ہے پھر قرآن سے بات کریں گے. تم ثابت کرو کہ تمہارے مذہب ہے, تمہارا مذہب کی تو یہ حالت ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ جو قرآن کو ناقص مانے وہ کافر ہے, اور سب صحابہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے, عائشہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے, ابو بکر کہتا ہے قرآن ناقص ہے, زید بن ثابت جس نے قرآن جمع کیا وہ کہتا ہے قرآن ثابت ہے, عثمان, عمر, ابی ابن کعب, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے. ایک صحابی اس کے پاس, ایک صحابی میں چیلنج دیتا ہوں لے کے آؤ کہ کہتے ہیں قرآن کامل ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے لوگوں کے پاس قرآن سے, نام اہل سنت رکھا ہے, کہتا ہے قرآن سے دکھاؤ. چلو قرآن سے دکھاتے ہیں, وہ لے کے آؤ قرآن سے اپنا کامل سے ثابت کرو تم. ٹھیک ہے جی, تھوڑا ٹائم لگا لیا کریں, چلیں جی آپ دیکھیں جی. حسن اللہ یاری صاحب, گزارش یہ ہے, تعریف قرآن ایک الگ موضوع ہے. یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے, آپ کے پاس بھی موجود ہے لائبریری میں, یہ ناقص ہے, یہ کامل ہے, یہ موضوع ہی الگ ہے. یہ آپ تعریف قرآن کا بیچ میں چھیڑ کے بیٹھ گئے ہو. میں یہ کہتا ہوں موضوع کے اوپر بات کریں, آپ منطق کی بات کر رہے ہیں, یہ اصول کے مطابق ہے کہ آپ ایک موضوع کے اندر دوسرا موضوع کو چھیڑ رہے ہو. یہ جو قرآن آپ کے پاس 30 سپاروں والا موجود ہے, یہ ناقص ہے, یہ کامل ہے. آپ اس کے اندر سے دلائل پیش کریں گے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ یہ ائمہ منصوص ہے, تو آپ کا دعویٰ اسی قرآن سے متعلق ہے, آپ کا دعویٰ کسی اور قرآن سے متعلق نہیں ہے. سمجھ آئیے, آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ منصوص ہے کسی اور قرآن کی وجہ سے, جو حضرت علی کے پاس تھا, جو بھی 12ویں امام کے پاس ہے, یہ تصریحات آپ کی کتب میں موجود ہے. اگر آپ کو تعریف قرآن کے موضوع پر مناظرہ کرنے کا شوق ہے, اس کے بعد والا مناظرہ ہم تعریف قرآن پہ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پتہ چل جائے گا قرآن کو کامل کون کہتا ہے, قرآن کو ناقص کون کہتا ہے, یہ پوری دنیا دیکھے گی. ابھی میری گزارش اتنی ہے کہ جو قرآن آپ کی لائبریری کے اندر موجود ہے, آپ نے دلائل اسی سے پیش کرنے ہیں. اگر پیش کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کہہ دے. یہاں یہ بات آپ کا ہے کہ بھائی یہ جو 30 سپاروں والا قرآن ہے اس کے اندر نصوص موجود نہیں ہے, پھر ہم کسی اور طرف جائیں گے. جب تک آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو قرآن پاک 30 سپاروں والا موجود ہے اس کے اندر نصوص ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نصوص اسی قرآن سے پیش کریں گے, کسی اور کتاب کی طرف نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ کہتے ہیں جی مستقل امام ہے, بات پوری ہونے دے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری بات کے انہوں نے رد کی ہے, کہتے ہیں جی مستقل امام نہیں ہے, مستقل امام نہیں ہے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کسی ایک امام کا انکار بھی کفر ہے؟ سمجھ آئیے بات. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی پہلا دوسرا امام اس وجہ سے ہے کہ پہلا امام ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ تنصیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی,
آئمہ کو مقرر اللہ تمہارے کو تو پہلے دوسرے کا کیا چکر ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی ہے کہ عیسیٰ نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ اس لیے نبی ہے کہ موسیٰ نبی ہے؟ یہ آپ کون سا سلسلہ بیان کر رہے ہو سرکار؟ یہ کس کتاب کے اندر موجود ہے؟ یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ میرا مستقل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام آئمہ کو منسوخ مانتے ہو۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے بس 3 منٹ ہو گئے، خاموش ہو جاؤ اب، 3 منٹ ہونے والے، خاموش ہو جاؤ بھائی، بس خاموش۔ 3 منٹ بات کر رہے ہیں، کے اندر نہ بولے، میں بات ختم کر رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ 3 منٹ ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، معزز سامعین آپ حضرات سن رہے ہیں، 3 منٹ ہو گئے بھائی، اس کے ختم ہو گئے 3 منٹ ہو گئے بھائی، 3 منٹ خاموش، خاموش ہو جاؤ۔ میری بات نہیں بھائی، دوسرے بھی منتظر ہے نا، دوسرے بھی منتظر، کوئی نئی بات تو آپ کہہ نہیں رہے نا۔ مہربانی کر دیکھیں محترم ناظرین، دیکھیں آپ کو اگلی ٹرن میں دے دیں گے، شیخ کو کہتے ہیں تم منطق کی بات کرتے ہو۔ ان سے ریکویسٹ کریں، مجھے بات پوری کرنے دیں، ان سے چلے ریکویسٹ ایک جملہ کر لیں دونوں کو مکمل۔ جی ہاں کر لیں جملہ یہ میں عرض کرتا ہوں جی۔ معزز سامعین، ان کا جو عقیدہ ہے وہ اثنا عشری ہے، 12 اماموں کا، اور آپ کے سامنے یہ شخص بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھئی اگر اتنے دھڑلے سے تم 12 اماموں کا عقیدہ بیان کرتے ہو تو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو ثابت کرو گے؟ جی ٹھیک ہے جی میرے محترم ناظرین، میں اس کا عقیدہ آپ کو بتاؤں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، کیونکہ موت تو اللہ نے دینی ہے، سب کو موت دے گا، اللہ ہی دے گا، پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اختلافات پیدا ہوں گے شدید، ایک فرقے بنیں گے، فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، اور ان سب کا جڑ مسئلہ امامت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کون ہے۔ اللہ کو بھی پتا ہے، نبی کو بھی پتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اتنے اہم سب مسئلے بتا دیے، جوتے کس طرف پہنے بتا دیے، باتھ روم کیسے جانا بتا دیے، امامت کے مسئلے کو چڑھا ہی نہیں کہ میرے بعد کون امام ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بتایا ہی نہیں، ایسے چلے گئے۔ لوگ حیران ہے کہ بھئی آج تک جو لڑائی ہو رہی ہے کہ امام کون ہے۔ غیر منصوص من اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ غیر منصوص کا کیا مطلب ہے؟ منصوص یعنی بیان، تبیین، اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ اور یہ ان کے عقیدے کا اساس یہی ہے، ان کے عقیدے کا بنیاد ہی یہی ہے کہ اللہ نے بیان نہیں کیا، صحابہ نے خود اپنے سے امام بنا دیا ہے، جی کسی نے مانا ہے کسی نے نہیں مانا، جو آج تک جاری ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ دین کامل الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا بنیادی عقیدہ جو امامت کے متعلق ہے، کوئی بھی شخص سوچے نا عدم بیان من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے قرآن ہدایت کے لیے دین کامل کر کے بھیجا، بیان کے لیے بھیجا، تم کہتے ہیں بیان ہی نہیں کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے، اللہ کی الوہیت پہ تان ہے، نہ قرآن جمع فرمایا نہ سنت جمع فرمایا، ایسے مر گئے جی چلے گئے، نہ کچھ بھی، کسی کو پتہ نہیں کہ امام کون ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بیان موجود ہے۔ یہ شخص اگر کہتا ہے قرآن سے دکھاؤ، ہم قرآن سے دکھائیں گے، لیکن اگر کہتا ہے کہ نام دکھاؤ تو پھر یہ بات ہوگی کہ تم پہلے قرآن کامل قرآن لے کے آؤ۔ یہ کہنا یہ بات کا مسئلہ ہے، بات کا مسئلہ نہیں ہے، حجت پہ بات پہلے ہوگی اس چیز سے جس کو آپ حجت سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ کہتا اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا قرآن میں نہیں ہے؟ کامل قرآن ہوگا تو پتہ چلے گا نا۔ یہ شخص دیکھیں ان کا مذہب کتنا فراڈ پہ مبنی ہے، اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک طرف سے کہتے ہیں جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، دوسری طرف سے عمر ان کا قائل ہے قرآن ناقص ہے۔ جو کہتے ہیں قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے، دوسری طرف سے عائشہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے۔ بے شمار میں نے ابھی کتنی دفعہ کہا کہ ایک صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو عرض یہ ہے، آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ قرآن یا سنت سے دکھاؤ۔ اگر تم مسلمان ہو، مسلمان کا قول ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح سنت بھی حجت ہے، تمہارے نزدیک تمہاری کتابیں حجت ہے نا، کیوں ڈر گئے ہو؟ عرض یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایک چیز دوسرے کا فرع ہے، اگر اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو نہ قرآن صحیح ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، سب فراڈ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو امام علی علیہ السلام وصی ہے، خلیفہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو وہ ان کے جانشین بھی نہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام اگر امام ہے تو پھر امام حسن علیہ السلام کی امامت بنتی۔ یہ سب ایک دوسرے کے فرع ہیں۔ اب اس کو نہیں آتا منطق، اس کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا چیلنج ہمیں منظور ہے، تم آ جاؤ مناظرے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تم آ جانا ادھر مناظرے کے لیے، آپ کی طبیعت صاف ہوگی۔ لیکن ہاں جی، اگر تم چاہو کہ قرآن پہ پہلے مناظرہ ہو کہ قرآن تمہارے مذہب میں کیا ہے، پھر کیونکہ وہ اس طرح بات اساس سے بنے گی نا کہ کیا چیزیں قرآن میں ہیں کیا چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اگر قرآن میں کسی شخص کا نام نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی امامت باطل ہے؟
یہ خود بذات خود ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کہ مذہب میں قرآن ہی باطل ہے. لوگوں کو 1400 سال سے انہوں نے جھوٹ سنا ہے کہ قرآن کامل ہے ان کے مذہب. اچھا، اس میں میں ختم کرتا ہوں، میں دیتا ہوں آپ کا ٹائم، کہ یہ جو ہے نا قرآن و سنت کا انہوں نے جب بولا ہے قرآن اور حدیث سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے کہ حدیث سے مطلب صحیح ہو، متواتر ہو. ڈر گیا ہے نا. کیوں رضوی صاحب؟ میں گزارش کرتا ہوں، جی بولوں میں بس ختم ہے بھائی، میں نے ان کا چیلنج مان لیا نا، مان لیا بس. دوسرے کو منتظر صرف 1 منٹ بات کریں اور پھر ایک منٹ بعد مہمانوں کو لیتے ہیں. طارق صاحب کی بات کا جواب دینا، طارق صاحب کی بات کا، اللہ یاری صاحب، طارق صاحب کی بات کا جواب 1 منٹ میں بس پلیز. جی بات یہ ہے سرکار جی کہ یہ اس تنصیب کی جو نسبت ہے نا، جی ٹھیک ہے، امام کو مقرر کرنے کی، ان کے یہاں کتب کے اندر موجود ہے کہ اللہ پہ واجب ہے کہ وہ امام مقرر کرے. چلیں اللہ ٹھیک ہو حدیث کے گیا. ذریعے وہ یہ مقرر ساری کرے گا. باتیں اس دن کھول جائیں گی رضوی صاحب انشاءاللہ. یہ بڑا اچھا جی مناظرہ انشاءاللہ رہے گا میں یہ پیش اور کروں علمی گا. مناظرہ ٹھیک ہے، ہوگا. آپ نے بہت بڑے جامع سوالات اٹھائے ہیں، اور جو اس کا ٹھیک ہے، علمی طریقے سے لوگوں کو نا ایک آ جانا مناظرہ بھائی یا رضوی ڈیبیٹ صاحب، آ سننے کو جانا ملے گی. آپ آ جانا. شکریہ چیلنج شکریہ قبول کر سب لیا انہوں نے. حضرات کا شکریہ. وہ ٹائم آپ کو مینیجر صاحب جو ہے نا یہ کاظمی صاحب وہ دے دیں گے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، ٹھیک. اللہ حافظ. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جناب.